اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وطن سے ہجرت اور شام و مصر کی جانب روانگی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے وطن عزیز میں رہنا بہت مشکل ہو گیا کہ ہر طرف سے مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے باپ مخالف ہوا اور اس نے جلا وطن کرنا اور سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ پوری قوم مخالف ہو گئی اور آپ کے اندھے دشمن ہو کر آگ کے آلے میں جھونک دیا، اور آخر میں انصاف کی آخری امیدگاہ بادشاہ بھی مخالف ہو گیا اور مرنے مرانے پر تل گیا۔ آپ نے حتی الواسح قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بدبخت قوم نے کان نہیں دھرے اور رشد و ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کا برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اور جب حق تعالی شانہ نے مشرکوں کے ارادوں کو خاک میں ملا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور جگہ جا کر پیغام حق سنانے کا ارادہ فرما لیا، اور ادھر قوم کی نافرمانی اور سرکشی کی نحوست سے ملک میں قحط پڑ گیا، اور ہر طرف غلے کی نایابی اور مہنگائی کا دورہ دور ہو گیا، اور اس طرح شام نے دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے رہنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو اپنے پروردگار کے آسرے پر جا رہا ہوں، وہ مجھے کوئی راستہ دکھائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فاران آرام سے ہجرت کرنے کا قصد فرما لیا، اور جو بابل کی حکومت نماردہ میں ایک مشہور شہر تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولد بھی تھا، لہذا آپ نے کسی ایسی جگہ چلا جانے کا ارادہ فرما لیا جہاں پر پیغام حق سنایا جائے، اور آپ نے سوچا کہ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، میرا کام تو پیغام حق پہنچانا ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے ہی میرا کام اللہ پاک خود ہی آسان کرے گا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر اور قوم سے جدا ہو کر وہاں سے چل دیے، اور دریائے فرات کے مغربی ساحل پر آباد ایک بستی میں چلے گئے جو کلیاندرین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر آپ نے کچھ مدت تک قیام فرمایا، اور اس سفر میں آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کچھ عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد حیران کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں آپ نے دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران نے آپ کے اپنے والد کے لیے بارگاہ الہی میں بخشش طلب فرماتے اور ان کی ہدایت کے لیے دعائے خیر فرماتے رہے۔ اور یہ کچھ آپ نے اس لیے کیا کہ آپ نہایت رحم دل اور حلیم الطبع تھے، اور اپنے باپ کی ہر قسم کی دشمنی اور نفرت کے باوجود ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں فرمایا، لیکن برابر آپ کے حق میں دعائے بخشش کرتا رہوں گا۔ لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت ابراہیم کو خبردار فرما دیا کہ آزر ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو چکا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار اس وعدے کی بنا پر تھا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا۔ پھر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ازلی دشمن ہے، تو آپ اس کے کنارہ کش ہو گئے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت نرم دل اور حوصلہ مند تھے۔ اس طرح سے تبلیغ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین فلسطین پر پہنچ گئے، اور اس سفر میں آپ کی بیوی اور آپ کے بھتیجے بھی ہمراہ تھے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے، اور آپ نے فرمایا اپنے رب کی طرف جا رہے ہو، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ سمیت ہجرت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی اس سفر میں شریک تھی اور ان لوگوں نے اس سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اس سرزمین کی طرف ہجرت کی جس میں ہم نے برکت دی سب جہان والوں کے لیے۔ یہاں وہ لوگ کچھ عرصہ مقیم رہے۔ اس وقت اس سرزمین پر کنعانیوں کی حکومت تھی۔ ادھر آپ بلند شقیم میں ٹھہرے جسے اس وقت نابلیس کہتے ہیں، لیکن قحط سالی کی بنا پر یہاں زیادہ عرصہ تک مقیم نہیں رہ سکے، اور جیسا کہ تورات کا بیان ہے کہ یہ لوگ جنوب کی طرف سفر کرتے چلے گئے اور مصر جا پہنچے، اور اس زمانے میں مصر پر عمالقہ حکمران تھے جنہیں رومی لوگ حقولوس کہتے تھے۔ نابلیس سے چڑھ کر جب یہ پاکیزہ نفوذ مصر پہنچے تو بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر سے گزر ہوا تو مصر پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ نہایت ظالم شخص ہے، وہ جب کسی حسین و جمیل عورت کو دیکھتا ہے تو اسے زبردستی چھین لیتا ہے اور اس کے ساتھ مردود کو اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دیتا ہے، ہاں اگر شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ دار ہو تو اسے وہ کچھ نہیں کہتا، اور تم چونکہ دین کے لحاظ سے میری بہن ہی لگتی ہو اس لیے تم اس کے پوچھنے پر اس سے کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ اس واقعے اسی طرح سے پیش آیا۔ جب بادشاہ مصر نے اس سے شق و برائی کا ارادہ کیا تو اس بدبخت کا ہاتھ شق ہو کر رہ گیا اور وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے تو میں آپ کو رہا کر دوں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا، لیکن اس نے دربار برائی کا قصد کیا اور اس کا ہاتھ دوبارہ بیکار ہو کر گر گیا، اور پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا تو یہ دیکھ کر اس نے حضرت سارہ کو فوراً چھوڑ دیا اور اپنے ملازموں سے کہا کہ اسے فوراً یہاں سے لے جاؤ کہ خدائی طاقت اس کے ساتھ ہے، اور اپنی ایک بیٹی ہاجرہ ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی خدمت کے لیے اپنے ہمراہ لے جاؤ، یہ تمہاری خادمہ ہے۔ اور جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ہاجرہ رضی اللہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ نے حال دریافت کیا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس ظالم و فاسق سے ہمیں نجات بخشی ہے، اور آپ کو مبارک ہو کہ اس نے اپنی یہ بیٹی بطور خادمہ کے ہمیں ہدیہ کر دی ہے۔ یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اہل عرب، یہ حضرت ہاجرہ ہیں جو تمہاری محترمہ ماں ہیں، اور تورات میں بھی اس واقعے کو یوں نقل کیا گیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے، مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا اور اس کے سامنے اس کی تعریف کی، اور اس عورت کو فرعون کے گھر لے گئے، اور اس نے اس کے سبب ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا، تو نے مجھ سے یہ کیا کہا؟ کیوں نہیں بتایا کہ یہ میری جورو ہے؟ تو نے کیوں کہا یہ میری بہن ہے؟ یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی جورو بنانے والا تھا۔ دیکھو یہ تیری جورو حاضر ہے، اسے لے اور چلے جاؤ۔ اور فرعون نے اس کے حق میں لوگوں کو بتایا کیا؟ تب انہوں نے اسے اور اس کی جورو کو اور جو کچھ اس کا تھا روانہ کیا۔ بہرحال اور تورات میں یہ بیان ہے کہ فرعون مصر نے سیارے کے واقعے کو کرامت سمجھا اور حضرت ابراہیم پر یہ عتاب کیا کہ انہوں نے شروع ہی سے یہ کیوں نہ بتایا کہ یہ سارہ ان کی بہن نہیں ہے بلکہ بیوی ہے، اور بڑے انعام و اکرام و عزت کے ساتھ انہیں مصر سے رخصت کیا۔
اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17 برس تھی اور بادشاہ نے انہیں جانے کی اجازت دی اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے، اسی لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا بہت اعزاز و اکرام کیا اور انہیں ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا، بلکہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا، اور جو اس زمانے کے رواج کے مطابق بڑی بیوی کی خدمت گار قرار پائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ باندی نہیں تھی اور انہیں محض حضرت سارہ کی خدمت گزار ہونے کی بنا پر باندی کہا گیا ہے، ورنہ تو وہ شاہ مصر کی بیٹی تھی اور اچھے خاندان کی فرد خاتون تھی، اور حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت کار بنایا گیا، لہٰذا اپنی بنی اسرائیل کا یہ تان کہ نبی اسماعیل علیہ السلام ہم سے کمتر ہیں اور وہ باندی کی نسل سے ہے، اور ہم حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم برتر ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بلکہ واقعہ تاریخ اس کے خلاف ہے۔ اور جس طرح سے تورات کے دوسرے مضامین میں تحریف کیا گیا ہے، اسی طرح اس واقعے میں بھی تحریف سے کام لیا گیا اور واقعے کی تمام تفصیلات کو حذف کر کے باندی کا لفظ رہنے دیا گیا ہے۔ اور تورات میں یہ بیان ہے کہ فرعون مصر نے سیارے کے واقعے کو کرامت سمجھا اور حضرت ابراہیم پر یہ عتاب کیا کہ انہوں نے شروع ہی سے یہ کیوں نہ بتایا کہ یہ سارہ ان کی بہن نہیں ہے بلکہ بیوی ہے، اور بڑے انعام و اکرام و عزت کے ساتھ انہیں مصر سے رخصت کیا۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17 برس تھی اور بادشاہ نے انہیں جانے کی اجازت دی اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے، اسی لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا بہت اعزاز و اکرام کیا اور انہیں ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا، بلکہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا، اور جو اس زمانے کے رواج کے مطابق بڑی بیوی کی خدمت گار قرار پائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ باندی نہیں تھی اور انہیں محض حضرت سارہ کی خدمت گزار ہونے کی بنا پر باندی کہا گیا ہے، ورنہ تو وہ شاہ مصر کی بیٹی تھی اور اچھے خاندان کی فرد خاتون تھی، اور حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت کار بنایا گیا، لہٰذا اپنی بنی اسرائیل کا یہ تان کہ نبی اسماعیل علیہ السلام ہم سے کمتر ہیں اور وہ باندی کی نسل سے ہے، اور ہم حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم برتر ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بلکہ واقعہ تاریخ اس کے خلاف ہے۔ اور جس طرح سے تورات کے دوسرے مضامین میں تحریف کیا گیا ہے، اسی طرح اس واقعے میں بھی تحریف سے کام لیا گیا اور واقعے کی تمام تفصیلات کو حذف کر کے باندی کا لفظ رہنے دیا گیا ہے۔ ذکر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ بانجھ تھی اور برسوں ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ مصر نے ان کی بزرگی سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ ان کے ہاتھ میں خدمت کے لیے ساتھ کر دی تھی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر نہایت رنجیدہ اور ملول رہتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے جس سے ان کی نسل چل سکے، اور اب یہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے ماں بننے کی اب کوئی امید نہیں باقی رہ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیں تاکہ اس سے آپ کی نسل چل سکے۔ لہٰذا باہمی مشورے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت عمل میں آئی۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی ذکر تو نہیں ہوا، لیکن حضرت اسماعیل کی قربانی کا تفصیلی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ البتہ تورات کے سفر توقین میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم کی بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی اور ان کی خدمت گار
حاجرہ ان کے پاس موجود تھی۔ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ رب کریم نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری خدمت گار حاجرہ کو اپنے نکاح میں لے لیجیے، امید ہے کہ ہمیں اولاد نصیب ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے سارہ کی بات سنی اور حضرت سارہ نے 10 برس کنعان میں رہنے کے بعد حضرت حاجرہ کو ابراہیم کی زوجیت کے لیے دے دیا، تو اس نکاح کے نتیجے میں حضرت حاجرہ امید سے ہو گئی اور ان کے ہاں حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور عرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں مقیم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صالح اور نیک انسان تھے جو نرم دل، محبت کرنے والے، گوشہ نشین اور محنتی تھے، اسی لیے ان کے پاس ان کی اپنی محنت سے بہت سی دولت اور اثاثے جمع ہو چکے تھے اور آپ نہایت خوشحال تھے اور آپ نہایت مہمان نواز بھی تھے، لیکن قوم کے لوگ آپ سے حسد کرتے تھے اور انہیں آپ کی یہ خوشحالی ایک آنکھ نہیں بہاتی اور وہ آپ کو ستانے کے در پہ رہتے تھے، اور ظلم کی انتہا ہو گئی تو آپ نے وہاں سے کوچ کرنے کی ٹھان لی اور وہاں سے کوچ کر کے آپ ارض مقدس فلسطین کو چلے آئے جہاں آپ پہلے بھی رہ چکے تھے، اور اب انہوں نے وہیں پر ڈیرا جما لیا۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔